اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور LLB ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں. جی تو محترم، آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے اپلیکیشن لیٹر کی. تو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو اپلیکیشن لیٹر کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اخبار میں کوئی اشتہار آتا ہے کسی جاب کے لیے یا کسی بھی اور سورس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں، آپ ان کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اتر رہے ہیں، تو آپ وہاں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ وہاں اپنی سی وی سبمٹ کرتے ہیں. تو سی وی کے ساتھ ہی ایک یہ لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو پاکستان میں تو نارملی یہ نہیں پایا جاتا، لیکن باہر کیونکہ یہ بک ایمائل وولف سے کاپی کی گئی ہے تو وہاں پہ یہ ٹرینڈ ہوگا. لیکن اب آپ اپنے سمجھنے کے لیے یہ لگا لیں کہ یہ ایک طرح سے سی وی کا کانٹیکسٹ ہے، جو سی وی کے اندر ہم نے چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ 3 کویسچن اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. سب سے پہلے نوکری کے اشتہار کا حوالہ، ایک کویسچن. دوسرا کویسچن ایپلیکینٹ جو ہے، ٹھیک ہے جی، اپلائی کرنے والا، اس کی خوبیاں جمع بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں بیک گراؤنڈ کیا چیز ہے. تیسرا جو ہے وہ کمپنی کے کاروبار میں کردار. سب سے پہلے آپ نے فارمیٹ وہی یوز کرنا ہے جو آلریڈی باقی لیٹرز کے اندر ہوتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ نے نوکری کے اشتہار کا حوالہ دینا ہے. اس کے اندر آپ نے ایک تو بتانی ہے جناب تاریخ کہ کس ڈیٹ کو وہ اشتہار آیا تھا اور کس پوسٹ کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے جی. یہ 2 چیزیں. نمبر 2 پہ آپ نے بتانی ہے خوبیاں، یعنی کہ جی جو بندہ ہے نا، اپلیکینٹ ہے جناب، وہ بڑی مہارت رکھتا ہے ایکسل پہ، کمیونیکیشن سکلز بڑی اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے جی. لیڈ کرنے کی اس کی بڑی کیپیسٹی ہے جناب، بہت لیڈ کرتا ہے، اچھے طریقے سے لیڈر کا کردار ادا کر سکتا ہے. بیک گراؤنڈ جو ہے اس نے آج تک کہاں کہاں کام کیا ہوا ہے، کون کون سی ادر کمپنیز کے اندر، ٹھیک ہے جی. نمبر 3 پہ جو ہے وہ یا بیک گراؤنڈ میں یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے اس نے ٹریننگ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. نمبر 3 پہ کمپنی کے کاروبار میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کہ مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اپلیکیشن لیٹر کے بارے میں. دا جاب اپلیکیشن لیٹر وڈ اکمپنی ا سی وی سینٹ ان ریسپانس ٹو اے جاب اپرچونٹی، ٹھیک ہے جی. ایک اشتہار آپ نے پڑھا جاب کی ملازمت کا، اس کے لیے آپ نے سی وی سینڈ کی، تو یہ سی وی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں سمجھنے کے لیے آپ اسے سی وی کے طور پہ ہی کنسیڈر کر لیں. تو اس کے 2 مین پوائنٹس ہیں بیسیکلی جو انہوں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ نوکری کے اشتہار کا حوالہ، یعنی کہ کس تاریخ کو یہ ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی اور کس پوسٹ کے لیے آئی تھی. نمبر 2 پہ آپ نے جو ہے وہ ایپلیکینٹ کے ڈسٹنکٹ ٹیلنٹس، کیا خوبیاں ہیں بھائی جان کے اندر، اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں کہاں پہلے جاب کر چکے ہیں یا کہاں سے ٹریننگ حاصل کی ہے. نمبر 2 پہ جو ہے وہ آپ نے application demonstrate that the applicant can make a positive contribution towards company's business، ٹھیک ہے جی. کہ کمپنی کے کاروبار کے مقاصد کو حاصل کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. نمبر 3، 4 اور 5 یہ تو وہی باتیں ہیں جو آج تک ہوتی آئی ہیں جناب، کہ آپ نے اچھا فارمیٹ یوز کرنا ہے، ایزی ٹو ریڈ ہونا چاہیے. نمبر 4 پہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی انسرٹ بلٹ پوائنٹس اور باکسز موسٹلی تب یوز کیے جاتے ہیں جب آپ نے کوئی کیلکولیشنز شو کرنی ہوں، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جو ہے وہ جناب سب سے پہلے آپ دیکھیں انسرٹ بلٹ پوائنٹس، تو بلٹ پوائنٹس تو نہیں ہے، لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے پیراگرافز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پروف ریڈ کر لیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو، فارمیٹ آپ نے وہی یوز کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ یہاں پہ جو پہلے پیراگراف کے اندر جو آپ کا پہلا کویسچن میں نے آپ کو بتایا ہے جناب، وہ اس بارے میں بتا رہا ہے، نوکری کے اشتہار کا ریفرنس دے رہا ہے. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ تاریخ اور پوسٹ، یہ آپ نے بتانی ہے. تو یہ اب باقی دیکھ لیں آپ. آئی ایم رائٹنگ ان ریسپانس ٹو یور ایڈورٹ فار دا پوزیشن آف کریڈٹ کنٹرولر، یہ پوسٹ آ گئی. ایٹ یور آرگنائزیشن پبلشڈ آن فلاں ڈیٹ، یہ ڈیٹ آ گئی. یہ 2 چیزیں پوسٹ اور ڈیٹ پوری ہو گئی.
مائی سی وی کمپرائزنگ آف کمپلیٹ کوالیفیکیشن ڈیٹیل، یعنی کہ ٹھیک ہے جی اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور یہ سارا کچھ وہ کہہ رہا ہے سی وی میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2 پہ اب وہ اپنا یہاں پہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ جناب میرا کیا بیک گراؤنڈ ہے، میں نے پہلے کہاں کہاں کام کیا ہے، ایک لوکل انجینئرنگ فرم میں کام کیا ہوا ہے اور بہت ساری دوسری کمپنیوں میں، ڈائیورس ہوتا ہے کا مطلب ہوتا ہے مختلف، ڈائیورس کمپنیز میں کام کیا ہوا ہے۔ میری لاسٹ اسائنمنٹ فلاں کانٹریکٹ پہ تھی، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو ہے وہ میں نے جو ہے نا وہ ٹریڈ ریسیویبلس جن سے پیسے آپ نے ریکور کرنے ہوتے ہیں ان کو میں نے 80% امپروو کیا، یعنی کہ ہر 10 میں سے 8 لوگوں سے میں نے پیسے نکلوا کے دیے کمپنی کے، ان کے ساتھ یعنی کہ میں نے ان کو اس طرح کے ڈسکاؤنٹس آفر کر کے یا جس بھی طریقے سے، وہ ہر ایک کی اپنی اسکلز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ وہ اپنی خوبیاں بتا رہا ہے جناب کہ میں ڈیلیجنٹلی کام کرتا ہوں، بڑی محنت سے یعنی کہ میں کام کرتا ہوں۔ اور نمبر 4 پہ وہ یہ دیکھیں یہ اب یہ والا پوائنٹ ادھر لے کے آ رہا ہے کہ میں کبھی جو ہے نا وہ کہتا ہے کمپنی کی پروفیٹیبلٹی پہ جو ہے نا وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، یعنی کہ کمپنی کے کو ہمیشہ میں کمپنی کے فائدے کے لیے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ باقی جو ہے نا وہ کہتا ہے آئی بلیو دیٹ اف کنسیڈرڈ فار پوزیشن، اگر آپ کی مہربانی آپ مجھے سلیکٹ کر لیتے ہیں، آئی ول بی ایبل ٹو ایڈ ویلیو ٹو آرگنائزیشن۔ ایڈ ویلیو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کی کمپنی کے لیے ایسا کروں گا کہ لوگ آپ سے ڈیل کرنا یا آپ سے چیزیں آپ کی چیز کو خریدنے کو پریفر کریں گے۔ تو بھائی جان 3 بیسک کوسچن ہے، سب سے پہلے نوکری کا ریفرنس دیں کہ پوسٹ کیا تھی، ٹھیک ہے جی، کس طریقے کو ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی، میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد میں کمپنی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ 4 سے 5 بیسک چیزیں ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جناب جنرل لیٹر کی۔ آج کل پچھلی 1-2 اٹیمپٹ کو اگر دیکھیں تو وہ جنرل لیٹر جو ہے وہ اس کو بھی ٹیسٹ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک دوست دوسرے دوست کو بھائی جان بلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح آپ میٹرک ایف ایس سی میں لیٹر لکھا کرتے تھے کہ موسم گرما کی چھٹیاں مہربانی فرما کے میرے پاس گزاریں، تو اس کے لیے آپ نے 3 بیسک چیزیں، باقی فارمیٹ آپ وہی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس نے نہیں ڈیٹا دیا ہوا، ایڈریس نہیں دیا ہوا، نام نہیں دیا ہوا، تو آپ ایزیومڈ ڈیٹا بھی لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دوست کا جو ہے وہ حال احوال پوچھیں، ٹھیک ہے جی، دوست کا حال احوال پوچھیں۔ نمبر 2 پہ جو ہے وہ اپنا کام یا پلان بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3 پہ جو ہے وہ امید، ٹھیک ہے جی۔ اب حال احوال پوچھیں، یعنی کہ میں امید کرتا ہوں آپ بخیریت ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، اور میں بھی ٹھیک ہوں، اس طریقے سے اسے حال احوال کر کے نمبر 2 پہ اپنا کام یا پلان بتائیں کہ جی ہاں جی موسم گرما کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، آپ لہٰذا 15-20 دن کے لیے میرے پاس تشریف لیں، خدمت کا موقع دیں، ہم گھومیں پھریں گے بھی صحیح، تو نران کغان کی طرف بھی چلیں گے، اس طرح کا۔ یعنی کہ نمبر 3 پہ جو ہے وہ آپ جناب انہیں بتائیں کہ جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے شکریہ کا موقع دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک مثبت امید آپ اس سے لگائیں گے۔ یہ ہو گیا جی اگر ایک دوست دوسرے دوست کو انوائٹ کر رہا ہے، یا اپنی شادی پہ انوائٹ کر رہے ہیں، یا کسی فنکشن پہ گھر کے انوائٹ کر رہے ہیں، تو یہ 3 پوائنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو لکھ لیں اپنی کاپی پہ بے شک۔ حال احوال پوچھنا ہے، اپنا کام یا اسے پلان بتانا ہے، اور تیسرا امید۔ باقی سارا فارمیٹ آپ نے وہی یوز کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے تھوڑا بہت انسان چیزیں ایڈ کر لیتا ہے، کیا پلان ہے جی، ہم فلاں جگہ پہ چلیں گے، یہ وہ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو میں مٹا رہا ہوں، ریز کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیں اگر آپ نے لکھنا ہے تو۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں آپ نے اگر کمپنی کے پروڈکٹ کی کمپلین کرنی ہے دوسری کمپنی کو جہاں سے آپ سامان منگوا رہے ہیں، آپ کے علاقے میں جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، کوئی وبا آ گئی ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی لیٹر آ جاتا ہے تو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب اس میں آپ نے کرنی ہے اپریسیشن، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہم اپریسیشن کرنی ہے، سب سے پہلے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، یعنی کہ ان کو سراہنا ہے۔ نمبر 2 پہ اپنا میٹر یا اپنا پرابلم آپ نے ان سے ڈسکس کرنا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے انہیں بتانا ہے کنسیکوینسز، اگر جو ہے نا وہ یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ نمبر 3 پہ کنسیکوینسز، اور نمبر 4 پہ وہی امید ہو۔ اب اپریسیشن یہ کرنی ہے کہ جی ہم نے جب بھی آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے،
ٹھیک ہے جی، ہمارے معاملات کو آپ نے حل کروایا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے مسئلہ بتانا ہے جی کہ آیا کہ یہ ہم نے آپ سے پروڈکٹ منگوایا تھا، اس کا یہ پروڈکٹ انوائس نمبر ہے یہ وہ، تو اس کی اتنی گارنٹی تھی کہ خراب ہو گیا، یا یہ چیز صحیح نہیں ہمیں ملی جو ڈن ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ علاقے میں بارش وغیرہ تو اس بارے میں بتانا ہے کہ جس سے یہ مسائل ہو رہے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے کہ جی اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو اگر مثال کے طور پہ کمپنی دوسری کمپنی کو لکھ رہی ہے تو اس میں ہماری گڈ ول افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے، گڈ ول امپیئر ڈیمیج ہو جائے گی۔ اگر وبا وغیرہ ہے کہ تو علاقے میں بیماری پھیل جائے گی جس سے ہر بچے بوڑھے بیمار ہو جائیں گے۔ اور نمبر 4 پہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جلد از جلد اس کے لیے ریمیڈیز کا انتظام کریں گے۔ تو جناب یہ ہے کہ اگر کوئی جنرل لیٹر آپ کے اس میں آ جاتا ہے پیپر کے اندر، تو یہ لیٹرز آپ کی بک میں جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سرکولر ہے اور میمو وغیرہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ اگلے لیکچر میں ہم کور کر رہے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔